بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ لوگوں میں سے جس کسی نے اس سے پہلے کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک مینشن کر دیا ہے، آپ لوگ وہ جا کر دیکھ لیں، جزاک اللہ۔ جب صندوق کھولا گیا تو فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ کی نظر چاند کے ٹکڑے نور چہرے پر پڑی۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے گزارش کی کہ اس بچے کی پرورش میں کروں گی۔ فرعون چونکہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ حضرت آسیہ آپ کو پیار کرتے کرتے محل میں لے گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں آپ علیہ السلام کے لیے گہری محبت پیدا کر دی۔ وہاں کے رواج کے مطابق اس نے بہترین دائیوں کا انتظام کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ جب بھی کوئی دائی ایسا کرنا چاہتی تو موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے اور دودھ نہ پیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن بھی اس محل میں کسی کام کی غرض سے آئیں اور آپ علیہ السلام کی خیریت دریافت کی۔ جب آپ علیہ السلام کی بہن آسیہ کو کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو لاتی ہوں جو بہت تجربہ کار ہے اور ضرور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے گی، چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن خوشی خوشی محل سے گھر لوٹیں۔ ماں کو بھائی کی خیریت اور حکمت الہی سے آگاہ کیا۔ دونوں ماں بیٹی فرعون کے محل کی طرف چل دیں۔ ماں کی ممتا اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بےتاب تھی، چنانچہ آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے حضرت آسیہ کی گود سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور پیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے فوراً دودھ پی لیا۔ اس طرح حکمت الہی کے مطابق آپ علیہ السلام دودھ اپنی حقیقی والدہ کا پیتے رہے اور پلے بڑے حضرت آسیہ کی گود میں۔ حضرت آسیہ بھی آپ علیہ السلام کو حقیقی ماں کی طرح پیار کرتی تھیں۔ اس طرح حکمت الہی کے مطابق آپ علیہ السلام دودھ اپنی حقیقی والدہ کا پیتے رہے اور پلے بڑے حضرت آسیہ کی گود میں۔ حضرت آسیہ بھی آپ علیہ السلام کو حقیقی ماں کی طرح پیار کرتی تھیں۔ اگر آپ لوگ اس واقعے کو آگے سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ امید ہے آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمیشہ دعائیں دینا اور لینا سیکھیں کیونکہ دعائیں تقدیریں بدلتی ہیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔